ہمارے ساتھ کے ایک اب جو نا یعنی ابھی ہے نہیں حنیف بھائی کہنے لگے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تھا، وہاں پہ شرطے جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں، ہٹاتے رہتے ہیں. تو میں نے عرض کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرکار میں نے 3 مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے آپ کی بارگاہ میں جو ہے نا کھڑے ہو کر، اس کی اجازت دے دیں مجھے. کہہ رہے میں نے کھڑا ہو کے پڑھنا شروع کیا، شرطہ آیا ادھر ادھر سے گھوم گھام کے چلا گیا، اس کو ہٹا دیا اس کو ہٹایا. کہنے مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھے اس نے دیکھا نہیں ہے. اچھا پھر ایک دفعہ میں نے پڑھ لیا نا، وہ درود تاج میں 2-3 منٹ تو لگ جاتے ہیں، وہاں تو ہمیں تو 1 سیکنڈ نہیں کھڑا ہونے دیا بھائی. اپنی اس کی بات قسمت کی بات. کہہ رہے پھر جب میں نے دوسری مرتبہ شروع کیا تو مجھے تھا کہ شاید اب دھکا پڑے گا مجھے، اب دھکا پڑ جائے گا. کچھ نہیں ہوا، چلا گیا، پھر ادھر ادھر گھوم گھام کے چلا گیا. تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا کہ میں نے 3 مرتبہ میں نے درود تاج پڑھ لیا. اچھا کیا بات ہے جی. حج کے دوران 2006 کی بات ہے کہ امید کی بات ہے نا کہ پہلی مرتبہ یعنی جو نا حاضری ہوئی، مفتی ابو بکر صاحب اللہ علی ان کے ساتھ میری حاضری تھی. تو ہمارے استاد صاحب ہیں وہ بڑے کریم اور شفیق ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے نا حاضری تھی. لیکن رش تھا ماشاءاللہ. عصر کی نماز کے بعد ہمیں حاضری کا موقع ملا، اور رش بھی ایسا تھا کہ اس میں دھکیل رہا تھا وہ رش ہمیں باہر کی طرف. تو پہلی مرتبہ حاضری ہوئی، ہم تو سیدھے بھی نہیں ہو سکے سنہری جالے کی طرف. وہ ایک ریلا آیا اور ہم لوگ باہر آ کے میں دیکھ رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ سب امت کو دیکھا، بڑا دل اداس تھا ہو گیا. میں نے کہا اتنی دور سے آئے اور 1 سیکنڈ بھی یہاں تو دیکھنا مشکل ہو گیا. یہ کہہ کے سر جھکا کے چلے گئے. ہم نے بولا چلو جیسے مرضی ہے، کیا کر سکتا بندہ، بول بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا اپنی مرضی سے. کچھ الٹی سی سوچنا آ جائے اللہ معاف کرے. خیر چلے گئے. اگلے دن کیا ہوا کہ اب ذہن میں یہ تھا کہ حاضری شاید ایسی ہی ہوتی ہے یہاں پر. پہلی مرتبہ گئے تھے یہی حاضری، دوسری مرتبہ کا بھی یہی ذہن تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. رات کو 2:30 بجے کے قریب میں نے کہا چلے میں جاتا ہوں حاضری کے لیے نا. لیکن سب نے بولا بھائی مسجد تو بند ہوگی، سرکار کی بارگاہ کا دروازہ بھی بند ہوتا تھا اس وقت. تو پھر وہ تہجد کے لیے یعنی اذان وغیرہ بھی وہاں پہ دی جاتی ہے. تو کہا کہ اس وقت پھر کھولتے ہیں وہ، ابھی جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، صحن میں نماز پڑھ لینا نوافل وغیرہ جو پڑھنے ہو. میں نے کہا چلو بھائی ہوٹل میں رہ کے کیا کرنا ہے، وہیں جا کے حاضری دے دیں. اب میں جا رہا تھا نا، یوں گیا ہوں تو سامنے سے دروازہ کھل رہا تھا، کوئی بھی نہیں اندر، ایک بندہ نہیں، صرف ان کے جو حراس تھے، حارسین تھے، وہ جو صفائی وغیرہ کرنے والے وہ تھے. تو میں اندر گیا، میں نے عشاء نہیں پڑھی تھی، فٹافٹ جا کے میں نے عشاء جنت کی کیاری میں نے ڈھونڈی کہاں پر ہے. ایک نے بولا ادھر ہے، میں وہاں جا کے میں نے پڑھی. اس وقت مجھے آداب نہیں معلوم تھے کہ پہلے حاضری دینی ہے. تو میں نے باہر جا کے نماز پڑھی. میں نے کہا چلو یار فارغ ہو جاؤں گا نا پھر کھڑا ہوں سرکار کی بارگاہ میں حاضری دوں. پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اتنی دیر میں کیا ہوا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ جو نا اذان دے دی. اب حاضرین جو آ رہے تھے وہ رک گئے، انہوں نے روک دیا بھائی اب کوئی دروازہ بند کر دو، اب یہاں پہ نماز کھڑی ہوگی، عشاء کی نوافل جو ہے نا پڑھے جائیں گے. وہ حارسین بھی چلے گئے. تو آدھا پونا گھنٹہ کوئی بھی نہیں. تہجد کا وقت تہجد کا وقت تھا، لوگ اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے ادھر منہ کر کے.
اب تہجد کی تو ہم نے کو عادت کہاں ہے, تو پھر اس طرح رخ کر لیا حضور کی بارگاہ میں ہے نا, سنہری جالیوں کی طرف. بالکل میرے اور سنہری جالیوں کے درمیان میں صرف ایک دیوار ہی تھی, زیرو کوئی نہیں تھا بظاہر جو نظر آتا ہو. اب میں کھڑا ہوں درود شریف پڑھ رہا ہوں, کیا بات کریں کیا نہ کریں, ہمیں تو کوئی آداب بھی نہیں آتے, کیا کریں کیا نہیں. بہرحال جو بھی آتا تھا درود شریف پڑھے جا رہا ہوں, سلام عرض کرتا ہوں, کبھی کوئی بات کرتے دل ایسا ٹھنڈا ہوا, یار یہ مزہ آیا نا ابھی صحیح, ٹھنڈ پہ گئی. وہ جو دھکے لگے تھے نا کل شام کے, بھائی سب حساب پوری ہو جاتی ہیں. میں یہی جس سے آپ پوچھیں گے وہ ایک سے اپنی یہ ایک میں ہی نہیں, اب جس سے پوچھیں گے وہ اپنی ایک اس کے پاس داستان ہوگی مدینہ شریف کی رحمت کی, کوئی نہ کوئی سنائے گا وہ اپنی داستان. میرے ساتھ یہ کرم ہوا, میرے ساتھ یہ کرم ہوا. کبھی اداسی ہوگی تو کوئی نہ کوئی اس پہ کرم کا معاملہ ہو جائے گا, لازمی ہوگا, بالکل ہوگا. تو میں یعنی آپ یقین کریں کہ جب میں یہاں سے فجر تک کھڑا رہا ادھر ہی رخ کر کے سنہری جالیوں کی طرف, فجر کے وقت پھر ہم اپنی نماز وغیرہ جو نا پڑھ لی باہر آ کے. تو پھر میں آیا ہوٹل میں آ کے شیشہ دیکھا میں نے, اب میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں اور کبھی ہنس رہا ہوں اور کبھی میں کہہ رہا ہوں اپنی شکل دیکھی ہے تو نے کہ میں اس قابل, تو قابل خیر کوئی بھی نہیں ہوتا, کون ہو سکتا وہاں کے قابل, لیکن بہرحال بڑی مجھے ندامت بھی ہو رہی تھی, شرم بھی آ رہی تھی, ہنسی بھی آ رہی تھی. عجیب کیفیت رہی کہ ایک دھکے کا وہ میں نے بولا ایسے تو 10 دھکے لگ جائے یار, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیا ہو گیا اگر ایک دفعہ دھکا لگ گیا. اس وقت دل دکھا, اس وقت دل دکھا تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا. میں نے عرض کی سرکار سے, میں نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کی اتنی دور سے جو نے بلایا ہے, آپ نے ہمیں 3500 کلومیٹر میں نے بتایا, 3500 کلومیٹر سے ہم کو آپ نے بلایا ہے اور یہ لوگ ہمیں کھڑا نہیں ہونے دے رہے. دیکھیں انہوں نے ہمیں دھکے مارے اور ہم لوگ باہر آ گئے, اور یہ کہہ رہے ہیں چلو یہاں سے. یہ جو نا کر کے پہلے دن تو یہ والی کیفیت تھی, اگلے دن پھر کوئی تھا ہی نہیں. پھر اس کے بعد ایک دفعہ اور بھی ایسا ہوا کہ پوری کتاب ہے نا دلائل الخیرات شریف, وہ مجھے ایک صاحب نے اجازت دی تھی وہاں پر, تو وہ میں نے اول تاخیر سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھی ہے الحمدللہ. اچھا خاصا ٹائم اس کے لیے, اچھا خاصا ٹائم چاہیے, یعنی 7 دن میں وہ میں نے الحمدللہ سعادت ملی کہ وہ سرکار کے سامنے عرض کر دی. کیا وہ عشاق کے کلام کا ہے نا, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی, کیونکہ ہماری تو کیفیت ہوتی نہیں ہے, بنتی نہیں ہے کوئی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبول کلام ہے نا, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کتاب ہی پوری مقبول ہے, تو وہاں کھڑے ہو کے عرض کر دی. تو ایسا کرم تو ہوتا ہے, ہر ایک پہ ہوتا ہے.